اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. یعنی اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، خیر ہوگی. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. ان کی طرف سے منہ پھیر کے بیٹھا، پھر کہا ہائے یوسف. سامنے نہیں کہا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی دکھ تکلیف ہو بچوں کے سامنے روتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے بےچارے اور ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی نفسیات پر منفی اثر پڑتا ہے. صبر کس چیز کا نام ہے؟ رونا تو اللہ کے سامنے روئیں، بندوں کے سامنے مت روئیں، خواہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. کوئی یاد رکھیے، کوئی انسان آنسوں کی قدر نہیں کرتا. انسانوں کے سامنے مت روئیے. انسانوں کے سامنے رونا اپنے آپ کو گوانا ہے. کوئی کتنا بھی ہمدردی کرنے والا ہوگا، کتنی دیر کرے گا؟ اگر زیادہ روئیں گے نا تنگ آ جائے گا آپ سے. جب آپ بندوں کے سامنے روتے ہیں تو بندے آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں. سب کو صرف ہنستے مسکراتے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بچے جب مسکرا رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اور جب روتا ہے تو ماں پہ چھوڑ دیتے اور ماں بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے. اچھا رو کے چپ ہو جاؤ گے. ہم عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ہنستے ہنستے بھی آنسو نکل آتے ہیں. اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان آنسوں کی کوئی قدر کرے. کوئی بھی نہیں کرتا. پھر ہم اور روتے ہیں، پھر کوئی نہیں سنتا، پھر اور روتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں بنتا، پھر خود ہی چپ کر جاتے ہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. غم ہے دل میں، ذکر ہے اللہ کے سامنے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اتنا غم کی آنکھیں سفید ہو گئی. رو رو کر ہی ہوئی ہوگی. عورتوں کا رونا تو مشہور ہے، لیکن کہیں اگر مرد کوئی روتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی، تب وہ روتے ہیں. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کے رونے کا ذکر ہے. فَهُوَ قَزِيمٌ. اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، یعنی آنسو پی رہا تھا، اندر ہی اندر لے رہا تھا. اب بیٹوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ انہوں نے بھاپ لیا، سن لیا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم بعض اوقات چھپ کے بھی روتے ہیں تو منہ لال ہو جاتا ہے، پھر سب پوچھنے لگتے کیا ہوا. وہی بات دیکھا نا آپ، پھر اسی بات پہ رو رہی ہیں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف. اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. جس کو نظروں سے ہٹانا چاہا، جس سے میدان صاف کرنا چاہا، وہ نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا. مسئلہ تو نہیں حل ہوا. ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کسی انسان کو اٹھا پھینکنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی کو کسی سے کاٹ دیں گے، الگ کر دیں گے تو پھر ہماری جگہ بن جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے رو رو کر، یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. میں تم کو کیا کہہ رہا ہوں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنے پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہ ہے گریف مینجمنٹ، غم کا علاج. اور ہم داستانیں بس لوگوں کو ہی سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا اس طرح ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا. اور جب وہ ہماری نہیں سنتے پوری تو اور بھاری ہوتا ہے اور سٹ پٹاتے ہیں. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، ڈھونڈو، ذرا ڈھونڈو گمے ہوئوں کو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کفر. مایوس نہیں ہونا. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات بھی دیں. اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کہاں وہ جو کہتے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑے، ہم جتھا، کہاں وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں
کہ ہم کو خیرات دے. اللہ کا قانون ہے اس دنیا میں کہ جو چیز اونچا جانا چاہتی ہے اللہ اس کو نیچا کرتا ہے, جو اوپر جاتا ہے اس کو نیچے ہونا پڑتا ہے. تو جو کوئی بلندیوں کے خواب دیکھے وہ اس کے لیے بھی تیار رہے کہ اس کو نیچے بھی آنا پڑے گا. کبھی جب کسی بھی معاملے میں اونچے ہو جائیں, کچھ زیادہ مل جائے تو فخر نہ کریں, یہ سب کچھ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا, یہ چھٹ سکتا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم کو ایک نعمت ملتی ہے تو ہم تھوڑے پراؤڈ ہوتے ہیں, پھر ایک اور ملتی, تھوڑے اور پراؤڈ ہو جائے, تھوڑے اور ملتی. ماں باپ بھی پیمپرنگ کرتے ہیں, ایک پہ ایک ڈگری لیے چلے جا رہے ہیں, جاب بھی اچھی مل گئی اور بہت کچھ بن جاتے ہیں. پھر شوہر ایسا ملتا ہے جو کسی ایک چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. پھر انسان روتا ہے کہ کہاں قسمت پھوٹ گئی, اتنی ناقدری. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی. اللہ سکھانا چاہتا ہے, انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی بندگی کے حدوں میں رہے, کیونکہ نعمتیں انسان کو بعض اوقات متکبر بنا دیتی ہیں, مختالن فخورہ بنا دیتی ہیں. پھر یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہم کو توڑ کر عاجز بنا کے اپنا بناتا ہے, تاکہ ہم بندگی کی حد سے نہ نکلیں, تاکہ ہم آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا جب ہر چیز سیدھی سیدھی جانے لگ جاتی ہے نا, ہم لازمن, یہ ہماری ویکنس ہوتی, ہم لازمن خود کو کچھ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں, تکبر کی بولی بولنے لگتے ہیں, بڑے بڑے بول بولنے لگتے ہیں, اور دوسروں کے عیب چننے لگتے ہیں, ان کو حقیر کہنے لگتے ہیں, ان کو کریٹیسائز کرنے لگتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بولیں تو صحیح, آپ منہ سے نکالیں تو صحیح, آپ ہی کے سامنے آتا ہے. پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا اور مجھے ہی دیکھنا پڑا. تو یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہماری اڑان اونچی ہونے لگتی ہے تو وہ ہم کو ذرا نیچے لاتا ہے کہ کہیں خدا بننے کی کوشش نہ کرو. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. جب انہوں نے خیرات مانگی نا بھائیوں نے کہ ہم کو صدقہ دے دو, دیکھیں کتنا ایموشنل سین ہوگا نا, کہ وہ جس نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا پھر وہ کبھی آپ کے آگے اتنا مجبور اور بے بس ہو کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو ترس آ جاتا ہے نا کہ یا اللہ. کیونکہ تقویٰ جب اندر ہوتا ہے تو انسان ہل جاتا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں چاہتا کہ یہ میرے آگے آ کے یوں جھکے. لیکن اللہ ظلم کرنے والوں کو دنیا میں جھکاتا ہے اس کے سامنے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے. ظالم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسی پکڑتا ہے کہ پھر انسان کا نکلنا اسے دوبر ہو جاتا ہے. اس نے کہا تمہیں یہ کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ کیا اخلاق ہے, تم ناسمجھ تھے, تم سے غلطی ہوئی تھی, یاد ہے وہ غلطی؟ دیکھیے اگر کسی کو کسی کی غلطی یاد بھی دلانا ہو بہترین طریقہ ہے اصلاح کا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ایسے طنز اور تانے اور تیر. اب موقع آیا کہ اس کو کچومر نکال دو اگلے کا, باتیں سنا سنا کے. لیکن محسنین ایسا نہیں کرتے, مقربین ایسا نہیں کرتے. وہ اس وقت بھی دوسرے کی رعایت رکھتے ہیں, رعایت رکھ کے بات کرتے ہیں. بد اخلاق نہیں ہوتے, بے حیا نہیں ہوتے کہ جو منہ میں آئے بس دوسرے کے سامنے بولتے چلے جائیں اور اس کو بے عزت اور ذلیل کریں. کہتے ہیں تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون. کیا کریمانہ اخلاق. جب تم نادان تھے, نہ سمجھ تھے, وہ ناسمجھی میں ہو گیا تھا تم سے, یعنی شرمندگی سے بچا رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنے مخاطب کو شرمندگی سے بچائیے. جب آپ دوسرے کی اصلاح شرمندگی سے بچا کے اس کو کریں گے تو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. ہم بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں اور ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے رہتے, شرمندہ کرتے رہتے ہیں, ان کے اوپر باتیں بناتے رہتے ہیں, ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ سنتے ہی نہیں, کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں رہا کہ آپ ان کے لیے خیر خواہ ہیں. وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بچے جو ہیں وہ بھی پرواہ نہیں کرتے پھر اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے, کہ جب ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو بد اخلاقی ہر جگہ نقصان دیتی ہے بندے کو. وہ چونک کے بولے ہائے کیا تم یوسف, انک لانت یوسف, قال انا یوسف. بس اتنا کہا, یہ نہیں کہا میں عزیز مصر, بادشاہ فلاں فلاں, کوئی ٹائٹل لقب کچھ نہیں. انا یوسف, میں یوسف. کس قدر ہمبل ہے.
وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کر غلط کام نہیں کرے گا، مشکل حالات میں نافرمانی نہیں کرے گا اللہ کی، وہ یصبر اور صبر سے کام لے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی نہیں ضائع کرتا. وہ محسنوں کو ضرور نوازتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی خیر و بھلائی کے موقع دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اجر بلند ہے. لیکن اس اجر کو پانے کے لیے یہ قربانیاں ضروری ہیں. کسی موقع پر کسی بھی چیز سے مغلوب ہو کر اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، دشمنوں کو بھی شرمندہ نہ کریں، ان کو بھی بے عزت نہ کریں. قالو، سب نے اعتراف کر لیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پہ ترجیح دی، اللہ نے تجھے ہمارے مقابلے میں اونچا کر دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہاں وہ اپنی خطا کا اعتراف کر لیتے ہیں. دیکھیے کس طرح کوئی غلطی مانتا ہے جب اس کو آپ شرمندگی سے بچا کر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہی خطا کار ہیں، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، مان گئے اپنی غلطی. پھر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار، قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں. تثریب کہتے ہیں گناہ پہ ڈانٹنا، میں تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی آر نہیں دلائیں. یاد رکھیے کسی کو آر نہ دلائیں، کسی کی کمزوری کی، کسی کی کوتاہی کی، کسی کی غلطی کی، کسی کی خرابی کی آر نہ دلائیں. لوگوں کو آر اور شرمندگی سے بچائیں، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے لوگوں کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں، ان کو ملزم قرار دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی مانے اور ہمارے آگے جھکیں اور پھر ہم خوش ہو جائیں. لیکن اس خوش ہونے سے مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوا. آپ دل تو نہیں جیت سکتے. دلوں کو جیتنے کے لیے ہمبل ہونا اور احسان کرنا اور دوسرے کو شرمندگی سے بچانا ضروری ہے. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے. یغفر اللہ لکم، مجرم کے لیے دعا استغفار. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح شوق لگتا ہے انسان کو اور ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات شوق لگتا ہے تو انسان بیماری سے تندرستی میں آ جاتا ہے. کوئی مجھے بتا رہے تھے کسی خاتون کو بازو کا فالج ہے، بازو نہیں اٹھا سکتی، لیکن جب چھینک آتی ہے تو خود بخود ہاتھ اٹھ جاتا ہے. یعنی ہاتھ کوئی ان کا اٹھا کے آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن جب ایک جھٹکا لگتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ جھٹکا تکلیف کا ہوتا ہے اور بعض اوقات خوشی کا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی جھٹکے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کسی جھٹکے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم طبی علاج جو ہے اس میں جیسے کوئی بل پڑ جائے یا کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو وہ لوگ جھٹکے دے کے آگے پیچھے کر کے تو اس کو واپس اپنی پوزیشن پہ لے آتے ہیں، کھینچ تان کر کے. تو یہ اللہ کی قدرت تھی. وہی کرتا تھا جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہوئی، اور اسی یوسف کا کرتا ہے کہ جس کو پا کر آنکھیں لوٹ آئیں. اصل چیز اللہ کی قدرت ہے. وہ جس چیز میں چاہے شفا رکھ دے، اور جس چیز میں چاہے وہ شفا اور بہترین چیز بھی آپ کے لیے بیماری بن جائے. وہی چیز جو دوسروں کو قوت دینے والی آپ کو کمزور کر دینے والی ہو. تو یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اصل قوت اللہ کی ہے. کسی چیز سے فائدہ جب ہوتا ہے جب اللہ فائدہ ڈالتا ہے. ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک بندہ اس کے ہاتھوں خوش لوٹتا ہے اور ایک بندہ اور پریشان ہو کے جاتا ہے اور اس کو سو کر دیتا ہے. ڈاکٹر وہی ہے، لیکن اللہ کا اذن کچھ اور ہے. ٹھیک ہے اسباب سے فائدہ پہنچتا ہے ہمیں، بندے فائدہ بظاہر پہنچا رہے ہوتے، لیکن اصل میں پیچھے سے اللہ کی تائید ہوتی ہے. وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے محبت تو ہم کو فائدہ پہنچاتے، اور جب تک وہ نہیں ڈالتا اپنے بھی بیگانے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اسی کے ہو جائیے، اسی کی طرف لوٹیے، اسی سے مانگیے، وہی پکاریے. جیسے زکریا علیہ السلام مریم کی نعمتیں دیکھ کے جیلس نہیں ہوتے کہ تیرے پاس اتنا کچھ اور میں اتنا بڑا پیغمبر، میرے پاس کچھ بھی نہیں.
نہیں، کہا اچھا تجھے اللہ دے سکتا ہے تو وہ رب مجھے بھی دے سکتا ہے. کس قدر عاجزی اور ہمبلنس ہے. اور اللہ کو یہی عاجزی پسند ہے، اور اسی سے بندے چنے جاتے ہیں، اسی سے بلندی ملتی ہے، اور اسی سے اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا کہ جاؤ لے جاؤ، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا سینکڑوں میل دور میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ بھی حیرت کی بات ہے. یوسف چند میل دور کنویں میں پڑے ہیں، نہیں پتا کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر چکے ہیں. اب یوسف سینکڑوں میل دور ہیں اور خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کون سنگوا رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس طریقے سے یہاں پہنچ رہی ہے، یہ بھی اللہ دکھاتا ہے، یہ بھی اللہ کرواتا ہے. فائدہ بھی اسی کی طرف سے، نقصان بھی اسی کی طرف سے. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسے پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں، آپ بس وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، یوسف کو تو بھولتے ہی نہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی لوٹ آئی. دیکھنے لگ گئے. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم اللہ ہی دے رہا تھا. سب بول اٹھے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اب آپ دیکھیے خاطئین کا لفظ بھی کئی جگہ آیا. پہلے عزیز مصر کہتا ہے انکی کنتی من الخاطئین، پھر وہ خود اعتراف کر لیتی ہے اپنی خطا کا، پھر یہاں بھائی خطا کا اعتراف کرتے ہیں. انجام لگتا ہے سبھی کا ہی اچھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی، بھول انسانوں سے ہو جاتی، لیکن سارے کردار دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی خطا مانتے ہیں. ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہیں. انی کنت من الظالمین. ہوتا یہ کہ جب حالات مشکل ہوتے، تکلیفیں آتی ہیں تو ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں یاد نہیں کرتے، ہم دوسروں کو دیکھتے، اس کا کیا قصور اور اس کا کیا قصور، اس نے کیا تکلیف دی مجھے، اس نے کیا تکلیف. ٹھیک ہے وہ انسان ہی سبب بنتے ہیں تکلیف کا بھی، لیکن غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، ان پر معافی چاہیے ہوتی ہے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو ضروری نہیں کہ سارے کام چھوڑ کے وہاں آپ دعا کرنے بیٹھ جائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دعا کر دوں گا، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا. دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ قبولیت کے وقت میں دعا کریں تاکہ ان بیٹوں کی بھی معافی ہو جائے، ان سے غلطی ہوئی اللہ ان کو معاف کر دے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. یعنی باہر استقبال کے لیے شاید آئے تھے. اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، ساتھ بٹھا لیا. سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، تعظیم میں سب نے سر جھکا لیے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی کسی خوبی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ کا جسچر یا پوسچر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم جھک جاتے ہیں. یس وی سرنڈر، ہم مان گئے. یہی انہوں نے کیا تھا، کوئی وہ عبادت نہیں کرنے لگ گئے تھے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ تھا میرا ڈریم. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہ حقیقت بھی بن جاتے ہیں. تو خواب دیکھتے رہیے اور خیر کی دعائیں مانگتے رہیے، اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز نظر آئے جو پسندیدہ نہ ہو تو بھی سمجھیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے وقت سے پہلے دکھا. آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ ایسا خواب دیکھتے کہ پھڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر آپ بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ایک طرف اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف نیکی کا موقع مل رہا ہوتا ہے، تیسری طرف آنے والی برائی یا مصیبت سے پہلے سے بندوبست ہونے لگتا ہے. تو برے خواب پر بھی پریشان نہ ہو، یہ بھی اللہ نے میرا
بھلا کر دیا کہ مجھے پہلے سے متنبع کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جب آپ کیئر نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ ہو کے بھی رہتا ہے. یا ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی مخصوص خواب آپ دیکھتے ہو اور اس کے بعد کوئی مخصوص چیز ہیپن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا، میرے ساتھ یہ تجربہ بہت ہوتا تھا کہ جب میں خواب میں کسی مخصوص شخص کو دیکھتی تھی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی. تو بس وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اللہ نے بس اس شخص کو دکھا کے نشانی دکھا دی اور میں فوراً توبہ استغفار کرنے لگتی تھی کہ اب کچھ ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد اور تائید ہوتی، کیونکہ اب کوئی نبی تو ہے نہیں، کوئی غیب کی خبریں تو ہم کو نہیں بتائے گا، نہ ہمیں پتا چلے گا. تو خواب ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یا تو کسی خوشخبری پر مبنی ہوتا ہے یا کسی بات کے اوپر متنبع کیا جا رہا ہوتا ہے. الرٹ ہوتی ہے، جیسے ویدر الرٹس ہوتی ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے، تو ایسے ہی خواب بھی بعض اوقات مصیبت الرٹ ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان سوچتا ہے اچھا کیا کیا میں نے، کہاں غلطی ہے. اور جس کثرت سے پھر آپ توبہ کرتے ہیں، اگر وہ خواب نظر نہ آئے تو کبھی بھی توبہ نہ کریں. اور اندر بھی ایک سہم سی آ جاتی ہے، ایک ڈر سا آ جاتا ہے. پھر آپ عاجزی اختیار کرنے لگتے ہیں، آپ کے اندر ایک جھکاؤ آتا ہے، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو بچا لے. نرمی آتی ہے، شکستگی آتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی. یعنی ہم اللہ کی رحمت کی بات کرتے تو صرف خوشی اور اچھی باتوں سے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ وقت سے پہلے متنبع کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، یہ اس کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. پہلے کہا تم نادان تھے، اب کہا یہ شیطان کا قصور ہے. پھر بھی بھائیوں کو الزام نہیں دیتے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ یہ جو خاص واقعہ رونما ہوا ہے یہ کس طرح مجھ کو لے جانے والا ہے، یہ میری زندگی کا دھارا کس طرح بدل دینے والا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر اللہ سے بات کرتے ہیں وہیں، کیونکہ اصل تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے، اصل محبت تو اللہ کے ساتھ ہے. اپنی خوشی غم احساسات شیئر کرنے کا کام تو اللہ ہی سے ہے. کہتے ربی قد آتیتنی، یعنی بھائیوں سے تھوڑی بہت بات کر لی، ان سے بھی شیئر کیا، لیکن اصل دل کے جذبات اپنے رب سے شیئر کیے. ربی قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت عطا کی، میں تو اس قابل نہ تھا. کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں ان کو یہ عہدہ ملا تھا اور شاید 110 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی. اتنے سال انہوں نے پھر یہ حکومت کی. ربی قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، حکمت عطا کی. وہ صرف حکومت کی بات نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک تاویل الاحادیث کا علم بھی کچھ معمولی چیز نہیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی، تو میرا دوست، تو میرا مددگار، تو میرا آقا، تو میرا سب کچھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ حکومت پہ بھروسہ، نہ 11 بھائیوں پہ، نہ اور لوگوں پہ، تو ہی سب کچھ. نیک بندوں کو جب حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ ان کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے. کوئی تکبر نہیں، کچھ نہیں. سب کچھ پا کر کریڈٹ اسی کو دیتے ہیں جو عطا کرنے والا ہے. اور پھر اپنی ایک لاسٹ ڈیزائر کا ذکر کرتے ہیں، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا کہ وہ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے. وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے ملانا، نیک لوگوں کا ساتھ، اچھی کمپنی. سورۃ ہود میں بری کمپنی کا نتیجہ دیکھا، اور یہاں سورۃ یوسف میں اچھی کمپنی کی دعا. اور یہ کسی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہو سکتی کہ اس کو دنیا میں اچھے کمپینینز مل جائیں، اچھے ساتھی مل جائیں. دوست تو اللہ ہی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ انسان رہتا ہے. اگر اچھی کمپنی ہوگی تو اچھے کام کرنے کو دل چاہے گا.
بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے وہ بادشاہ بن کے بھی اپنے آپ بڑا نہیں سمجھتا، وہ کسی بڑے مقام پہ پہنچ کے بھی کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. جب دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس بھر جاتا ہے، اس کے دل سے پھر ذات کی عظمت کا احساس نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ نہیں آتا نا تو انسان ہر وقت بس ڈینگے مارتا رہتا ہے، اپنی بڑائی کا چرچا کرتا رہتا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. پھر بھی نہیں مانیں گے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اتنے مخلص ہو. جب انسان کسی چیز پر کسی سے شکریہ یا کوئی مادی فائدہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اس چیز کو پانے کے لیے کام کیا. جب انسان وہ بھی نہیں مانگتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور مقصد کے لیے کیا، اور مومن کے لیے وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ تو ایک نصیحت ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ یوسف پڑھی ہو؟ ہاں آپ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ آج کی اس سورت کا لنک کسی ایک شخص کو ضرور بھیج دیں. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دوست، آپ کی کوئی رشتہ دار، آپ کی والدہ، آپ کی کوئی بھی قریبی رشتے کی خاتون، کوئی بھی انسان کسی غم میں، دکھ میں، ڈپریشن میں ہو، تو آپ ان سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ جتنا لیکچر ہے ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے اسی دن، آج کا آج ہی چلا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ لنک انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ایک لنک آپ آگے فارورڈ کر دیں کہ سورت یوسف سن لیجئے. سورت یوسف الگ پیک بھی بنوایا تھا تو اس کا تحفہ کسی ایسے شخص کو دے سکتے. سورت یوسف دکھی لوگوں کی صورت، دکھ دور کا، یہ گریف مینجمنٹ کا ڈھنگ سکھاتی، کہ غموں سے کیسے نپٹا جاتا ہے، مشکل حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے، تکلیف دہ حالات میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کا تقوی کس چیز کا نام ہے، اور محسن کون ہوتا ہے. ایک سورت کے اندر یہ سارے سبق انسان کو ملتے ہیں. بہترین عملی رہنمائی ہے، یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اگر وہ کر سکتے تھے تو اللہ کے اذن سے ہم بھی کر سکتے ہیں، صرف نیت ہونی چاہیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہم بڑے آرام سے نکل جاتے بھی، ہم تو نہیں شریک ٹھہراتے. لیکن سورۃ یوسف سے یہی تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی توحید کیسی تھی. صرف اللہ کے بھروسے پہ سب کچھ کیا انہوں نے. عام بندے بتوں کو نہیں بھی مانتے تو انسان بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، جن پہ وہ توکل کرتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفع نقصان، روزی رزق، ہر چیز کا مالک اپنے رب کو سمجھے. بندے تو صرف اسباب ہیں، اگر وہ اللہ کا اذن ہوگا تو ان سے فیض پہنچ جائے گا، اور اگر اللہ نے ان کے دلوں میں نہ ڈالی تو ہم سر پھوڑ بیٹھے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ان سے ہمیں کوئی خیر مل سکتی ہے. تو اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے؟ اللہ کو مانتی ہے، کیا آمنت باللہ کہتی ہے، لیکن ساتھ شریک بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں اور بت بھی بنائے ہوئے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پہ آنا جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے ہذہ سبیلی، میرا یہی راستہ، یہی طریقہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا، صراط مستقیم. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں، اندھی تقلید کے ذریعے نہیں. میں کوئی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کر رہا کہ بس بغیر سوچے سمجھے چلتا چلا جا رہا ہوں. میں اس صراط مستقیم کے سائنس کو پہچانتا ہوں. اب دیکھیے کہ زندگی کے سفر میں آپ ایسے ہی اگر چلے، امیجن کریں مثلا ہائی وے پہ جا رہے ہیں آپ،
اور ہائی وے پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. بالکل صراط مستقیم کو بھی اگر امیجن کر لیں کہ ایک سیدھا راستہ کہیں جا رہا ہے، اس پہ بھی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. کہیں آپ کے آگے اچانک کوئی گاڑی بریک لگا لیتی ہے اور آپ کو شوق لگتا ہے اور آپ بھی بمشکل گاڑی کنٹرول کرتے ہیں، سامنے سائن لگا ہوا ہے صبر. کہیں کسی کو آپ راستہ دیتے ہیں، سائن لگا ہوا ہے محسن، احسان. کہیں کوئی آپ کو آنکھیں دکھا کے جاتا ہے، سائن لگا ہوا ہے تقویٰ. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ اس راستے کے سائن بورڈ ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ صبر کے وقت صبر کیا آپ نے، سیدھے راستے پہ ہے. احسان کا موقع تھا، کیا آپ نے، سیدھے راستے پر ہے. اللہ سے ڈر کے منہ سے کوئی غلط کامنٹ نہیں کیا کسی پر، کوئی بات اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے بھی گالی نہیں نکالی. تقویٰ، تقویٰ یہ ہے صراط مستقیم کی پہچان. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے دین ہمارا، اس کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو کہ جس میں جوڑا اللہ کی ذات سے جائے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر، احسان اور تقویٰ علی بصیرہ، اور پوری کنوکشن اور ہوش کے ساتھ یہ کام کرے، خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی پر لگائے. اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، ان سے اعلان بیزاری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان کا زیادہ اچھا گھر ہوگا وہاں. بلند منزلیں. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو کہ افلا تعقلون، ابھی نہیں سمجھ آئی تقوی کیا ہوتا ہے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا، پھر بھی نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں، یعنی پہلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. عبرت لأولی الالباب، عبرت کہتے ہیں کسی کے حال کو دیکھ کر اپنا حال ٹھیک کر لینا، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا لینا. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں، من گھڑت جھوٹے قصے نہیں. دنیا کی کتابیں جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن یہ قصہ بالکل سچ ہے. بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، سچ ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. اتنی بڑی طاقت ہے اس کی. پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے. امیجن کیجئے یہ ستارے، سیارے، اور سورج کا آنا اور جانا، اور چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخ ہے، یہ سب انتظام، کنٹرول صرف اس کے ہاتھ میں ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی. اس صورت کو سمجھنے کے لیے امیجنیشن سے کام لینا ہو. جس چیز کا ذکر آئے اس کی تصویر ذہن میں لے آئے اور انجوائے کریں. وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں. وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں.
اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کی زمینیں ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، کہیں پتھریلی کہیں نرم زرخیز شاداب. انگور کے باغ کبھی دیکھا ہے؟ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، اور جب اس پہ پھل آیا وہ تو پوری اوپر باڑ ہوتی ہے، چھت بنی ہوئی ہوتی ہے گرین، اور اس کے اندر سے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. شینڈلیئر آپ کی کیا خوبصورت ہے، جو اللہ کے لگائے ہوئے انگوروں کے گچھے جو لٹکتے ہوئے پوری چھت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، وہ دور دور تک لہلہاتی ہوئی، کھجور کے درخت ہیں عالی شان ایلیگنٹ، جن میں سے کچھ اکہرے سنگل سٹم ہے ان کا، اور کچھ دوہرے ایک بیج سے دو دو نکل رہے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں. جیسے بندوں میں سے بندے، جیسے زمینیں مختلف، جیسے پھل مختلف، جیسے ذائقے مختلف، اسی طرح بندے سارے کھاتے اللہ کا رزق ہے، لیکن اخلاق ساروں کے فرق ہیں. کوئی میٹھا ہے اور کوئی کڑوا ہے، کوئی کیئرنگ ہے اور کوئی بد اخلاق. مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. تو جب انسان کمتر پہ راضی ہو جاتا ہے، اسفل کی طرف چلا جاتا ہے، تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس میں غذا بھی ہے، نیوٹریشن بھی ہے، اس میں کلرز بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں دل کی ٹھنڈک بھی ہے، اس میں لطف بھی ہے، اور اس میں اخلاقی سبق بھی بہت سے ہیں. ان میں غور کرنا چاہیے. صرف ان کی چاٹ بنا کے کھانا ہی نہ سیکھیں، بلکہ ان کی اصل پر غور بھی فرمائیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، عقل استعمال کرے، صرف زبان کے ذائقے کے پیچھے نہ جائے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ ہے حیرانی کی بات، یہ لوگ یوں سوچتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، جھک کے دیتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. گویا آخرت کا انکار اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا رہتا ہے. لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے رکھتا ہے. تو ہمارے اندر بھی ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود چشم پوشی سے کام لے، عیب دیکھ کے بھی یوں محسوس کرا نہیں پتا ہم کو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جب انسان نہیں سیدھے ہوتے تو پھر پکڑ بھی شدید ہوگی. وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی آپ ان کو سکھاتے جائیں، سمجھاتے جائیں، باقی معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے. کون ہے وہ اللہ؟ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے. کون پریگننٹ ہے اور اس میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. سب اس کے علم ہے. ڈاکٹر تو آلے لگا کے اسکین کر کر کے کالی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اندر باہر کی ایک ایک چیز کی خبر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. اس لیے وہ بیٹے اور بیٹیاں، نر اور مادہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور کبھی حاملہ کر کے بھی مرا ہوا بچہ دیتا ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے. اندھیرا روشنی سب برابر. اس کا علم بہت زبردست. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، نگران ساتھ ساتھ ہیں جو اس کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. وہ سنبھالتے بھی ہیں، ہمیں گرنے سے بچاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی لکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات درست ہوں تو خود کو بدلیں. افراد کے لیے بھی یہی اصول ہے اور اقوام کے لیے بھی یہی. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا. پھر بندے کام نہیں آتے. وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، ڈر آتا ہے اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اور اس کی حمد کے ساتھ، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. یعنی گرجتے بادل بھی اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. کیا تم نہ کرو گے؟ اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور ہماری تسبیح کب ہوتی، کتنی ہوتی؟ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یک ان پہ عذاب آ جاتا ہے اوپر سے. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق. رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی جواب نہیں دیتے. ناٹ اویلیبل. جسے آپ کال کرتے ہیں نا اور دوسری طرف کوئی نہیں اٹھاتا تو آپریٹر کیا کہتا ہے؟ ناٹ اویلیبل. یا نمبر رانگ ہے یا آگے بندہ کوئی نہیں. اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور کو، کسی بت کو، کسی جانور کو، کسی قبر میں پڑے ہوئے انسان کو، کسی کو بھی پکارتا ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتے. ان کو تو سنائی بھی نہیں دیتا، اور اگر سنے بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. مثلا پانی کی نہر بہ رہی ہے اور آپ ہاتھ کر کے اسے اشارہ کرتے ہیں پانی ادھر آؤ میرے منہ میں، تو نہیں آ سکتا. یا یہ کہ ہاتھ پھیلا کر اس پہ پانی لے کے منہ کی طرف لائے تو سارا ہی گر جائے گا. بیکار ایفرٹ. سارا دن بیٹھے رہے، لگے رہے. ایک گلاس بھریں گے تو پی لیں گے، لیکن اگر ہاتھ میں اٹھا کے لائیں گے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں. ان کی بھی دعاؤں کے نتیجے میں کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی بات بجا لاتی. سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک فزیکل پوسچر کا نام نہیں، بلکہ یہ سمبل ہے اس بات کا کہ اللہ ہم تیری بات مانتے، تیری اطاعت کرتے، تیرے آگے جھکتے ہیں، اپنے عقل کو، اپنے سر کو، اپنے وجود کو، اپنی سارے جسم کو تیرے آگے جھکاتے ہیں، فلی سرنڈر کرتے ہیں تیرے آگے کہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز لگی ہوئی اپنے کام میں، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی. اگر آپ دیکھیں درخت، بلڈنگز، کوئی بھی چیز، تو جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کے سائے دائیں گرتا ہے بائیں گرتا ہے. خود کچھ چیزیں خود جھکی ہوئی ہیں، اور جو خود نہیں جھک سکتی اللہ نے کسی مسئلے سے ان کو ایک جگہ قائم رکھا ہے تو ان کے سائے ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو فزیکلی بھی ان کا سجدہ ہے اور اطاعت کا سجدہ بھی ہے. اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون؟ من رب السماوات والارض. کن سے پوچھیں گے آپ؟ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے نان مسلم فرینڈز سے پوچھیں، دعویٰ کے وقت پوچھیں من رب السماوات والارض. اور رب کا معنی بس آپ کو آنا چاہیے، خالق، مالک، مدبر. کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کے اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی علم اور جہالت ایک جیسی ہوتی؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پہ تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ ہے میرا گارڈن، آئیے ذرا اس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ درخت اللہ نے پیدا کیا اور یہ فلاں بت نے پیدا کیا؟ اگر کوئی ایسا کہے بھی تو بالکل نان سینس. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش، اور ہر طرف ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر نکل چلے.
پانی برستا ہے اور زمین پر نہریں جاری ہو جاتی ہیں. ندی نالے دریا ہر ایک کے اندر پانی زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل تو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی, کیونکہ تیز جب پانی آتا ہے تو اس کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی. اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں, ابالتے ہیں اس کو پگھلا کر, تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے. جیسے اگر آپ نے کبھی گڑ ابالا ہو تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے, گوشت کے اوپر بھی آ جاتی. پھر کیا ہوا کہ اس علم کے مسلسل آنے سے ہمارے اندر ایک طرح سے پانی جب بہ نکلا تو اس میں ایک جھاگ بھی آ گئی. جھاگ وہ کیا تھی؟ غلط خیالات, اوہام اور غلط نظریات کی. اور آہستہ آہستہ وہ جھاگ ختم ہو گیا اور خالص دین, پیور فارم آف اسلام باقی ٹھہر گیا. اور وہ فائدے کا ہے, خود بھی اٹھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات علم سے نہیں, انسان حالات اور مشقت اور تکلیفوں میں پڑھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے. پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا نا, ایک وحی کا علم ہے اور دوسرا حالات سے سیکھا ہوا علم, مشقتوں کا علم. تو اسی طرح ایک آسمان سے بارش علم, اور دوسری طرف سونا چاندی جو پگھل رہا ہے, تپش حالات کی. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت ٹھوکریں کھاتا ہے تو اس کو کھرا کھوٹا الگ الگ نظر آنے لگتا ہے. جھاگ جو ہے وہ, اس کی جھاگ بھی اور اس کے اوپر بھی کباڑ جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو اصل خالص پیور میٹل دھات رہ جاتی ہے, اس سے بہت سی نفع مند چیزیں بنتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ علم دین ہو یا علم دنیا, پہلے کو آپ علم دین لے لیں, دوسرے کو علم دنیا لے لیں, ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. علم دین ہو یا علم دنیا, آپ سونا بنا رہے ہو یا آپ علم حاصل کر رہے ہو, دونوں میں ہی مشقت ہے. اور جتنا جتنا آپ اس میں کوشش کریں گے اتنی روشنی آپ کو ملے گی, کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا, فائدہ مند چیز آپ کے پاس رہ جائے گی. جتنا خالص سونا ہوگا, جتنی خالص چیز ہوگی, اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, وہ زمین میں باقی رہے گی, اس کے بنانے والوں کے نام بھی باقی رہتے ہیں, کون سی چیز کس نے ایجاد کی تھی, کس نے بنائی تھی. اور اسی طرح جو لوگ خالص پیور اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور حقیقت میں انسانیت کے فائدے کے ہوتے ہیں, ان کا نام بھی باقی رہتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ ایک اصول ہے کائنات کا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں قرار صرف اس چیز کو ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے. ہر بیکار چیز اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے, ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے, جلا دی جاتی ہے. اس کو اب اپنے اوپر لیں, اپنے آپ سے پوچھیں, کیا ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے فائدے کے ہیں؟ کیا ہم اس زمین پر صرف فائدے سمیٹنے والے, حقوق لینے والے, فائدے اٹھانے والے ہیں, یا کسی کو دینے والے بھی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے, آپ دینے والے بن جائیں. جو دیتا ہے لازماً اس کو ملتا ہے. آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, اللہ دوسری طرف سے بندوبست کر دیتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, بغیر لالچ کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس کو بھی پہنچائے جو آپ کا فائدہ کرتا ہے, اس کو بھی پہنچائے جو آپ کا فائدہ نہیں کرتا. اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کر کے اس کے ساتھ میں اچھا کروں گا, اس کے ساتھ میں ایسا ویسا کروں گا, نہیں. نفع پہنچائے, نفع دیتے جائیں. کسی کو سلام, کسی کو اسمائل, کسی کا حال پوچھنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا, کسی کے اوپر مال خرچ کرنا, کسی کے ساتھ کوئی جسمانی مشقت کر کے کوئی محنت کرنا, کسی کو کچھ سکھانا, کوئی تعلیم دینا, کسی کی تعلیم میں اس کی مدد کرنا. کچھ بھی, جو صلاحیت اللہ نے آپ کو جہاں جو موقع دیا ہو, بس دینے والے بن جائیں. ہر وقت سوچیں کس کو کیا دوں, کیسے فائدہ پہنچاؤں. پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا کچھ ملتا ہے جو آپ سنبھال نہ سکیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم بھی کر لیں گے. نہیں, آپ پہل کریں, خصوصاً ان کے ساتھ کریں جو آپ کو محروم کرتے ہیں. ایک تو غم, غصے, تکلیف, دکھ وہ نکل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر کرے گا. اب دیکھیں, عام طور پر جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا, ان میں کچھ نہ کچھ چپکلشیں چلتی رہتی قریبی لوگوں میں, اور پھر ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. نہیں, انہی کے ساتھ تو کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا. یہی تو احسان ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کے ساتھ تو ہم بدلہ کر رہے ہیں, عدل کر رہے ہیں. اگر نہ کریں گے تو ظلم کریں گے. دیکھیں, 3 چیز ہوتی ہے, ظلم, عدل اور احسان. ظلم کیا ہے؟ جو آپ کو دے رہا آپ اس کا حق نہیں دے رہے. عدل کیا ہے؟ وہ آپ کو دے رہا آپ اس کو دے رہے ہیں, بات برابر کی ہوگی. احسان کیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں دے رہا اور آپ اس کو دے رہے ہیں. یا تو آپ ظالم ہیں, یا عادل ہیں, یا محسن ہیں. دیکھ لیجئے کہاں کھڑے ہیں آپ. اگر آپ محسن ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام جیسا رستہ اختیار کیا آپ نے, اور ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا.
لیکن اگر آپ ظالم ہیں تو یاد رکھیے ظلم ایسی مصیبت ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے. اللہ اس طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے. جو یہ بات مان لے ان کو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا. اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائے؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے، دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو جائیں؟ نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو، رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، انہیں حساب سے ڈر لگا رہتا ہے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، صبر کا بدلہ اپنے رب سے چاہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. ہم دنیا میں بھی گھر چاہتے ہیں نا، ہمارا گھر ہو جس میں ہم سکون سے رہیں. دنیا میں تو ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت کا بنا سکتے ہیں، تعمیر کر سکتے ہیں اس سارے مٹیریل کے ساتھ جس کا ذکر اس پچھلی آیت میں ہوا. جنات عدن، صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے، ہمیشہ کی جنتیں. یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، خود بھی اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہر طرف سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہوں گے. کتنی عزت اور کتنا بلند مقام. لیکن یہ سب کچھ صبر کی بدولت ہوگا. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. فنعم عقبی الدار. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں. دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے، ناپ تول کے دیتا ہے. اللہ کی تقسیم، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کوئی اور معجزہ ہوتا. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مانا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہر پریشان حال کے لیے نسخہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، قرآن کو زیادہ تلاوت کرے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، خوش نصیب ہیں وہ، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا انجام. اچھا انجام، ایمان اور عمل صالح لانا، یہ ذریعہ اور سبب ہے باقی نیکیوں کی طرف اور اچھے انجام کی طرف جانے کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں.
ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، علیہ توکلت والیہ متاب، اسی پہ میرا بھروسہ، وہی میرا ملجا و ماوا۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبر سے نکل کر بولنے لگتے۔ انسان اچنبی چیزیں پسند کرتا ہے نا، تو اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس سے یہ سب کچھ ہوتا تو یہ مشکل تو نہیں تھا، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا، ورنہ تو لوگ نشانیاں دیکھ کے بھی ہدایت نہیں پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان نشانی نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، اتنا بے حس ہو جاتا ہے، اتنا بے درد ہو جاتا ہے۔ نشانی دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ آفات جو نازل ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہو گیا اسی دور تک، پرانی قوموں تک، یہ آج بھی اور آج کے بعد بھی چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ اس لیے باقیوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے؟ اے نبی ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لو، وہ ہیں کون؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی دنیا میں اس کو پتہ ہی نہیں کسی ایسے ہستی کا کہ جو خدا کے برابر ہے؟ یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی، وہ اپنے غلط کاموں کے پیچھے پھر بھی خوش ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے تقوی والوں کا، دل کا عقبى الذین اتقوا۔ اور منکرین کا انجام کیا ہے؟ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف میرا اپنا رجوع بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ مَآبِي۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے، اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ یعنی مکہ کی زمین سمٹ رہی ہے، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، یعنی ہر طرف اسی کا حکم ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ہم قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، یہ ہر اس موقع پر کہ جب آپ کا مقابل آپ کی بات کو جھٹلائے، نہ مانے، کہ ٹھیک ہے اللہ گواہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔